السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وفي مقام آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ محبت اور عقیدت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیے: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، دور دراز سے آئے ہوئے اس خوبصورت علاقے روپ گنج کے باسیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت مدرسے کی خوبصورت وعظ محفل میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس صحت مندی اور تندرستی کے ساتھ زندگی میں دین کی باتیں ایک اور دفعہ اللہ رب العزت نے سننے کی، دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ رات بہت ہو چکی ہے، اصل بات یہ ہے میرے پیارو، میرے ہر دن کی ترتیبات کچھ ایسی ہے کہ ہر دن ایک یا دو محفل رہ جاتی ہے، اور اس پہ میرا کوئی دوش نہیں ہے، کیونکہ جو ساتھی محفل کو رکھتے ہیں لوگوں کی محبت پر، لیکن اس کا آپس میں شیڈول بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔
ابھی بھی میں نے دارالعلوم حسینیہ دکن کاج سلہٹ میں جو ہے وہاں پر سب میرا انتظار کر رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے ہوں. تو دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے سفر کے آنے کو اللہ پاک قبول فرمائے. اور میں صرف آپ کے لیے آ گیا چونکہ وہاں پچھلی دفعہ جا چکا تھا تو دل میں یہ بات آئی چلو وہاں چلا گیا ایک دفعہ اب یہاں پر ایک دفعہ آ جائے, اس لیے پھر یہاں آ گیا. وقت بہت ہو چکا ہے میرے پیارے بھائیوں. اللہ رب العزت نے اس دنیا پر اس روئے زمین پر سب سے جو مقرب, سب سے جو معزز, سب سے جو مکرم جس مخلوق کو بنا دیا اس مخلوق کو انسان کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو پہلے یہ مقام دیا, انی جاعل فی الارض خلیفہ کہا, یعنی اللہ نے اپنا وکیل اپنا نائب بنا دیا. پھر اللہ نے کہہ دیا انسان کے تخلیق کے شان کے بارے میں, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں بڑے خوبصورت ماڈل میں پیدا کر دیا. پھر اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا, الرحمن علم القرآن, قرآن کو سکھلانے کا بتا کر, خلق الانسان کہہ کر اللہ نے اس طرف بھی انسان کے مقام مرتبے کو بتا دیا. میرے پیارے بھائیوں, اللہ نے ان انسانوں کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اس روئے زمین پر بھیج دیا. ان نبیوں کے ساتھ اللہ نے 4 کتابیں اور 100 کے قریب صحیفے, صحف ابراہیم و موسیٰ سمیت مختلف نبیوں پر مختلف صحیح ان 4 کتابوں کو جن کو رب کائنات نے آسمان سے اپنے 4 مختلف نبیوں پر حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر 4 کتابیں نازل کر دی. پہلی کتاب توریت جو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر پر نازل کری, دوسری کتاب انجیل, تیسری کتاب زبور اور پھر آخری چوتھی کتاب کا نام, اور آواز سے بولو, قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے نازل کر دیا. مگر ان 3 کتاب کو رب کائنات نے کلام اللہ نہیں کہا. قرآن مجید کو رب کائنات نے کلام اللہ کہہ دیا. ان 3 کتابوں کو رب کائنات نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں کہا. ان 3 کتاب کے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ التوراۃ فیہ الانجیل فیہ الزبور نہیں کہا. ان 3 کتاب کے بارے میں رب کائنات نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا وعدہ نہیں کرا. ان 3 کتاب کے بارے میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا التَّوْرَاةَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الزَّبُورَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْإِنْجِيلَ نہیں کہا. ان 3 کتاب کو رب کائنات نے لیلۃ القدر کی رات میں نازل نہیں کرا. ان 3 کتاب کے بارے میں رب کائنات نے اس کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان نہیں کرا. میرے پیارے بھائیوں, مگر جب قرآن مجید کو رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر کو عطا کر دیا, یہ واحد نبی کا
معجزہ ہے جس کو رب کائنات نے قیامت تک حفاظت کی ذمہ داری اپنے پاس رکھ دی۔ میرے پیارے بھائیوں، آؤ اس قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو رب کائنات پہلے اپنا تعارف کراتا ہے کہ تعریف کس کی ہے۔ رب کے قرآن نے کہہ دیا الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفات اس رب کے لیے ہے جس نے سارے جہاں کو پیدا کر دیا، یعنی کہ زمین آسمانوں کو، ان پہاڑوں کو، سمندروں کو، ان چرندوں کو، پرندوں کو، ان نباتات کو، جمادات کو، ان انسانوں کو، جناتوں کو، ساری کائنات کو پیدا کر دیا۔ اس اللہ کے لیے ہی تعریف ہے۔ وہ کون ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا الرحمن الرحیم، وہی تو ہے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، یعنی کہ قیامت والے دن کا مالک ہے۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن آدمی اپنے آئی سے بھاگے گا، جس دن بچے اپنے پیرنٹس اپنے سون سے، وائف اپنے ہسبینڈ سے، ہسبینڈ اپنی وائف سے بھاگتے چلے جائیں گے۔ قیامت کا دن کیسے ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، جس دن فرشتے سمیت سارے لوگ در صف کھڑے ہوں گے اور اللہ آئے گا۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کسی کو بھی ٹاک کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی مگر جس کو رب کائنات اجازت دے دے۔ مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے۔ میرا اور آپ کا اس رب سے، اس اللہ سے، اس مالک سے رشتہ کیا ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں اور آپ سے ہیلپ چاہتے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر رب نے دعا سکھا دی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں رائٹ وے پر چلا دیجئے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ وہ راستہ جس پر آپ نے انعام کر دیا۔ وہ کس پر کرا؟ وہ نبیوں پر کرا۔ وہ کس پر کرا؟ وہ صحابہ پر کرا۔ وہ انعام کس پر کرا؟ صالحین پر کرا، شہداء پر کرا، متقین پر کرا۔ وہ انعام کس پر کر دیا؟ علماء پر کر دیا، مفتیوں پر کر دیا، شیخ الحدیثوں پر، شیخ التفسیروں پر کر دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اگلی آیت میں رب نے کہہ دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں رانگ وے سے بچا لیجئے، ہمیں برے راستے سے بچا لیجئے، ہمیں گمراہ والوں میں سے مت بنائیے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن کی جب پہلی سورۃ البقرہ پر نظر پڑتی ہے تو پھر اس کی پہلی آیت پہ کیا نظر پڑی؟ الف لام میم۔ اس آیت کا ترجمہ کسی قطب کو نہیں معلوم، اس آیت کا ترجمہ کسی ابدال کو نہیں معلوم۔ اس دنیا پر امام ابو حنیفہ آئے، امام احمد بن حنبل آئے، امام مالک آئے، امام ظفر آئے، علامہ سیوطی آئے، امام سرخسی آئے، سفیان ثوری آئے، حسن بصری آئے، علامہ شبیر احمد عثمانی آئے، مفتی شفیع احمد عثمانی آئے، انور شاہ کشمیری آئے۔ سارے علماء، سارے شیخ الحدیث، سارے شیخ التفسیر، سارے تابعی، سارے تبع تابعی، سب کا علم
ایک طرف، مگر رب کائنات کے قرآن کے اس آیت الف لام میم کا ترجمہ، اس کے میننگ کسی کو نہیں معلوم۔ اس کا مطلب صرف رب العالمین اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جانتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کتاب کیسی ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کن کے لیے ہدایت ہے؟ ھدی للمتقین، یعنی کہ متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ جب قرآن سے پوچھا یہ کس مہینے پر نازل کر دی گئی، قرآن نے کہہ دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی کہ رب کائنات نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کر دیا۔ کون سی رات کو، کون سے دن کو؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات کو نازل کر دیا، آپ کو کیا معلوم وہ کیسی رات ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہی وہ رات ہے جو 1000 من سے بیسٹ ہے، یہی وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے عرفہ، ہزاروں مہینوں سے اعلیٰ، ہزاروں مہینوں سے بلند و بالا ہے۔ اس رات کو سارے فرشتے حضرت جبرائیل کے ساتھ اللہ کے حکم کو لیے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اس کی سلامتی فجر کے صبح تک رہتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، نماز کا حکم بھی، زکوٰۃ کا حکم بھی، روزے کا حکم بھی قرآن دیتا ہے۔ اس قرآن سے پوچھا آپ کے لیے میرے لیے کیا چیز حلال ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، بزنس حلال ہے، سود حرام ہے۔ میرے نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا ورفعنا لک ذکرک۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کا حکم کیا ہے؟ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا۔ رب کے قرآن نے کہہ دیا آہستہ آہستہ پڑھنے، اس کو پکڑنا کیسے ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا لا یمسہ الا المطہرون، بغیر پاکی کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اتنی خوبصورت کتاب کو جب ہم نے پوچھا کہ پہاڑ پر کیوں نازل نہیں کرا، رب کے قرآن نے کہہ دیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو ان پہاڑوں پر نازل کرتے، یہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جب قرآن سے پوچھا یہ تو بڑی مشکل کتاب ہوگی، بڑی ہارڈ بک ہوگی، رب کے قرآن سے آواز آتی ہے نا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، مگر ان لوگوں کے لیے جو اس کو یاد کرنا چاہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب قرآن سے پوچھا اس کی حفاظت کیسے ہوگی، رب کے قرآن نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب کا قرآن کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا، ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے نوجوانوں، جب اس کی تلاوت مکہ کی سرزمین پر صحابہ کرام کرتے
سامنے سے کفار مشرکین ان صحابہ پر حملہ کرتے، حضرت ابو بکر صدیق کو لہو لہان کر دیا گیا۔ جب اس کی تلاوت صحابہ کرام کرتے، کفار مشرکین پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، مگر ان صحابہ کرام نے اس قرآن مجید کو یاد کرا، اس قرآن مجید کو سینوں میں بسا دیا، اس قرآن مجید کے لیے اپنے گھر بار کو قربان کر دیا۔ اس قرآن مجید کے لیے ان صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ اس قرآن کی حفاظت کرتے کرتے ہم تک یہ قرآن مجید ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے، کوئی بھی ناستک اس قرآن مجید کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کی تعظیم، قرآن کی عظمت بتانے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ آج لوگ پوچھتے ہیں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے۔ مدرسوں میں یہی ہو رہا ہے کہ قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے۔